بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ صفحہ نمبر ہے 304، آیت نمبر ہے 151، 152 اور 153۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اغفر لی ولأخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ قال فرمایا رب اغفر لی، اے رب مجھے معاف کر دے، ولی اخی اور میرے بھائی کو معاف کر دے، وادخلنا فی رحمتک اور ہم کو داخل کر دے اپنی رحمت میں، وانت ارحم الراحمین اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین اتخذوا العجل، بے شک وہ لوگ جنہوں نے بنایا بچڑے کو معبود، سینالهم غضب من ربهم، ان قریب ان کو پہنچے گا غضب ان کے رب کی طرف سے، وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا اور ذلت پہنچے گی دنیا کی زندگی میں، وکذالک نجزی المفتری اور ایسے ہی بدلہ ملے گا افتراء کرنے والوں کو، نئے نئے کام کرنے والوں کو، بدعت کرنے والوں کو، والذین اور وہ لوگ عاملوا السیئات جنہوں نے برے عمل کیے، ثم تابوا من بعدها اس کے بعد انہوں نے توبہ کی، وآمنوا اور ایمان لے آئے، ان ربک من بعدها بے شک آپ کا رب اس کے بعد لغفور رحیم بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ قوم نے بچڑے کی عبادت کی ہے تو واپس آئے، غصے کی حالت میں آئے، قوم کو ڈانٹا اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی ڈانٹا۔ جب ان کی طبیعت میں تھوڑا سا اعتدال آیا، غصہ تھوڑا سا ختم ہوا، تو پھر انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے اپنے بھائی کو جو ڈانٹا ہے وہ زیادتی کی، کیونکہ بھائی بھی نبی تھا، بلاخر تھے تو وہ ایک نبی، تو ایک نبی کو ڈانٹا ہے تو انہیں تھوڑا سا احساس ہوا، تو فوراً انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ یہی ایک مومن کی شان ہوتی ہے۔ مومن سے جب اللہ نہ کرے کوئی غلطی ہو جائے، کمی پیشی ہو جائے، مومن فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ انسان ہے، بھول چوک ہو سکتی ہے، کمی پیشی ہو سکتی ہے، تو جب بھی کمی پیشی ہو جائے فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ چونکہ انہوں نے ہارون علیہ السلام کے سر کو پکڑ کر گھسیٹا تھا، بعد میں انہوں نے سوچا یار یہ غلط ہو گیا، ایک نبی کو اس طرح پکڑ کے نہیں گھسیٹنا چاہیے تھا، تو انہوں نے فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا اور کہا اے اللہ مجھے معاف کر دے اور میرے بھائی کو معاف کر دے اور ہم کو اپنی رحمت میں داخل فرما۔ تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ان الذین اتخذوا العجل، اب ہوا کیا، یہ تو ان کی بات تھی نا، انہوں نے معافی مانگ لی، جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی، بچڑے کو رب بنا لیا تھا، ان کے بارے میں فرمایا ان قریب تمہارے رب کا غضب تم پر اترے گا۔ تو یاد رکھیے شرک کی سزا بہت بڑی ہے۔ بنی اسرائیل میں شرک کی سزا موت تھی، یہی وجہ سورہ بقرہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر دو، تو جنہوں نے بھی بچڑے کی عبادت کی ایک دوسرے کو قتل کر دیا۔ آپ ذرا تصور کریں، تھوڑا سا سوچیں، اگر یہ سزا آج بھی ہوتی، ہر قبر پرست کو قتل کر دیا جاتا، تو بچنے کتنے کو تھے؟ چند ایک لوگ بچنے تھے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے رحمت کی ہے کہ ہم پر اتنی سخت سزائیں نہیں ہیں، ہماری شریعت میں اتنی سخت سزائیں نہیں ہیں،
جتنی اس شریعت کے اندر جو بنی اسرائیل پر نازل ہوئی تھی سخت سزائیں تھیں۔ تو وذلۃ فی الحیات الدنیا، ہاں فرمایا دنیا کی زندگی میں بھی ذلت ملے گی، رسوائی ملے گی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، لیکن قرآن نے یہ ضرور کہا ہے کہ یہ جو ذلت اور رسوائی ہے نا، یہ ہر بدعتی کا مقدر بن جائے گی۔ اس آیت کی تفسیر میں بہت سارے مفسرین نے یہ بات لکھی ہے، جو بھی بدعتی ہے وہ دنیا کے اندر ذلیل ضرور ہوگا، جس نے دین کے اندر نیا کام ایجاد کیا ہے وہ دنیا میں ذلیل ضرور ہوگا۔ دیکھیں یہ بہت برا جرم ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ یہ خیال کرتا ہے، یعنی وہ اللہ پہ گویا اعتراض کرتا ہے کہ دین مکمل نہیں ہوا، میں بدعت ایجاد کر کے مکمل کرنے لگا ہوں۔ وہ اللہ کی سنت کا بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا بھی قاتل بن جاتا ہے کہ سنت ابھی پوری نہیں ہوئی، میں نے بدعت ایجاد کر کے پوری کر دی۔ جب ایک بدعت آتی ہے ایک سنت پیچھے ہو جاتی ہے، اور بہت ساری احادیث سے یہ بات ثابت ہے، جب بھی بدعت آئی سنت پیچھے ہو گئی۔ بدعت بظاہر دکھنے میں بہت اچھی لگتی ہے، یار بہت اچھا کام ہے، بہت نیکی کا کام ہے۔ وہ جو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہم سناتے ہیں، وہ 100 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ رہے تھے، ہماری یہ بدعت ہے۔ گروہ کی شکل میں، جتھا کی شکل میں، کینکریوں کے اوپر سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھنا بھی بدعت ہے، حالانکہ سبحان اللہ پڑھنا تو عبادت ہے، لیکن وہ جو ان کا مخصوص ایک طریقہ تھا کہا یہ بدعت ہے۔ اور جب بدعت آئے گی سنت پیچھے ہو جائے گی، تو بدعت سے بچنا چاہیے۔ والذین عملوا السیئات، وہ لوگ جنہوں نے برے عمل کیے، ثم تابوا، پھر اس کے بعد توبہ کر لی ہے، ثم تابوا من بعدها وآمنوا، توبہ کر لی اور ایمان لیا، تو یہ وہی بات ہے۔ اگر شرک کریں گے تو اس دور میں سزا قتل تھی، لیکن آج ہماری اس امت کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان ہے کہ اس امت کا فرد جتنا بھی بڑا گناہ کر لے، حتیٰ کہ شرک کیوں نہ کر لے، وہ بھی توبہ کے ذریعے معاف ہو سکتا ہے۔ مشرک بندہ توبہ کر لے اللہ معاف کر دے گا، قاتل بندہ توبہ کر لے اللہ معاف کر دے گا، لیکن توبہ پکی سچی ہونی چاہیے۔ پکی سچی توبہ کر لو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ تو میں جس نے بھی برا عمل کیا ثم تاب من بعدها وآمنوا، اور اس کے بعد توبہ کی، توبہ کے بعد تجدید ایمان، یعنی جو مشرک ہے قبر پرست ہے وہ اقرار کرے گا کہ اے اللہ آج کے بعد میں قبر کے اوپر نہیں جاؤں گا، یہ گویا اس کا ایک تجدید ایمان ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے کوئی بڑا جرم کیا تو وہ اقرار کرے اے اللہ آج کے بعد یہ بڑا گناہ نہیں کروں گا، کیونکہ قرآن میں ہے تابوا واصلحوا، توبہ بھی کرنی ہے اور اصلاح بھی اپنی کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ چوری کر لی، رات کو چوری کی، فجر کی نماز پڑھی، کل کو پھر چوری کر لی، نہیں، غلط ہے۔ جس نے جو جرم کر لیا نادانی میں کر لیا، جان بوجھ کے کیا، جو ہو گیا سو ہو گیا، اس کے بعد تابوا واصلحوا، توبہ کرنی ہے، اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہے۔ تو ہماری اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دے گا، ٹھیک ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ صحابی تھا، مرتد ہو گیا، یعنی اس نے کلمہ پڑھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، اور پھر بعد میں کلمے سے پھر گیا، پھر اسے ندامت ہوئی، افسوس ہوا، اس نے اپنے قبیلے کے کسی بندے کو بھیجا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کہ جاؤ میرے بارے میں پوچھ کے آؤ، میری توبہ ہو سکتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں تیری توبہ ہو سکتی ہے۔ تو مرتد بندہ جس کی سزا واجب القتل ہے، اگر قتل سے پہلے وہ توبہ کر لے اس کا گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے، وہ کلمہ پڑھ لے پھر مسلمان ہو جائے گا۔ تو یہ ہماری شریعت میں ہے کہ بندے کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، ہاں موت آنے سے پہلے بندے سے جو بھی گناہ ہوا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس نہ ہو، اللہ اسے معاف کرے گا۔ ان ربک من بعدها لغفور رحیم، تو توبہ پکی سچی ہو تو اللہ تعالیٰ بندے کے گناہ کو معاف کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔